میں نے دیکھا کہ PIA کی ایک میگزین تھی, اس میں ایک آرٹیکل تھا اور رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ میں فری لینس رائٹر ہوں. تو میں نے کہا یہ جو رائٹر اس نے اپنے نام کے ساتھ فری لینس کیا لکھا ہوا ہے. کلائنٹ مجھے مل گیا, آسٹریلین کلائنٹ, کوئی مجھے لگے تھے کوئی 10-20 دن. 2 سے 3 پوائنٹس جو کہ آپ کے اندر ہونے چاہیے, جو کہ ایک اچھے سیلز کاپی رائٹر کی مین ریکوائرمنٹ ہے. آپ زہر کی بوتل کو بھی ایسے ورڈز یوز کر کے آپ اس کو آپ اتنا پیارا کر کے شو کرا سکتے ہیں. پہلی لائن سے پہلی لائن میٹر کرتی ہے. اگر پہلی آپ کی لکیر صحیح نہیں ہے تو آپ نے اٹینشن نہیں گریب کی. وہ ہر جگہ سے سٹارٹ کریں اگر تو وہ کر سکتے ہیں. فائیور اپ ورک تو ہر فری لینسر کا فرسٹ سیڑھی ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے. آپ کو سوشل میڈیا پریزنس بہت ضروری ہے. آپ کی کوئی بھی اسکیل ہو, آپ رائٹر ہیں, مارکیٹر ہیں, کچھ بھی, آپ اگر یونیک ہیں اپنی چیز میں اور آپ ایکسپرٹ ہیں تو لوگ آپ کو خود جو کہ آپ کے پاس آئیں گے. ان باؤنڈ اسے کہتے ہیں کلائنٹس, لیڈس, جو کہ میرے ساتھ اب یہ ہوتا ہے. اب مجھے چیز نہیں کرنا پڑتا کہ بھائی آپ مجھے کام دیں. میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی روز زینب فرام اسلام آباد, اور شی از میکنگ $5,000 پر منتھ. یہ کیسے کرتی ہیں, کیا پروسیس ہے؟ اگر آپ نئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ سیلز کاپی رائٹنگ سے آپ $5,000 پر منتھ تک کیسے ارن کر سکتے ہیں, تو میں آج ان سے نکلواؤں گا, پوچھوں گا کہ جو سننے والے ہیں آپ کو تمام پروسیس یہ آج یہاں سے بتا کے جائیں گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. اور اگر آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹڈ ہیں اسی ویڈیو کے لیے تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے, فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ہی فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ زینب, آپ نے ٹائم دیا. اور سب سے پہلے یہ بتائیں, $5,000 آپ ارن کر رہی ہیں پر منتھ, یہ کتنا ٹائم میں آپ یہاں تک پہنچی؟ بیک گراؤنڈ کہاں سے آپ کا ہے, اور اس کے علاوہ اس بیک گراؤنڈ کی سپورٹ کتنی ہے آپ کے یہاں پہنچنے پر؟ بیسیکلی مجھے بچپن سے شوق تھا رائٹنگ کرنے کا, اور میں بچپن میں انگلش پوئمس لکھتی تھی, اسٹوریز لکھتی تھی, اور اس کے بعد میں اپنی ڈائری میں لکھتی تھی ایز این 11-12 ایئر اولڈ کڈ. تو پھر انگلش نیوز پیپرز بھی ہم نے عادت میں نے لگائی ہوئی تھی کہ گھر پہ ہر فرائیڈے کو ایک میگزین آتی تھی, انگلش نیوز پیپرز کو سبسکرائب کیا ہوتا تھا اسلام آباد میں کہ میں بات کر رہی ہوں. اور دوسرا میرا ایکسپوجر رہا ہے ڈفرینٹ کلچرس میں. میری امی نے مجھے مطلب یورپ اور ادھر ادھر بھی سیر کرائی ہوئی ہے بچپن میں, تو اس سے کافی مائنڈ اوپن ہوتا ہے, اور مطلب بکس پڑھنے کا بھی شوق تھا. تو وین یو آر اے گڈ ریڈر تو آپ ایک گڈ رائٹر بھی بن جاتے ہیں, آپ کی کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی وین یو ریڈ ناولس یا فینٹیسی والی چیزیں بھی. مطلب ضروری نہیں کہ آپ صرف نیوز وغیرہ ہی پڑھیں, لیکن مجھے ایک شوق تھا کہ میں نے لکھنا ہے. ٹیچرس بھی کہتے تھے یو آر ویری گڈ ایٹ انگلش, اور مجھے ڈفرینٹ لینگویجز کا بھی شوق رہا ہے. تو اس میں مطلب ووکیبلری بلڈنگ بھی میں کرتی تھی. فری ٹائم میں ڈکشنری کھول کے بیٹھے رہنا, تھیسورسز کا عادت بنائی ہوئی تھی سونے سے پہلے. ایک چھوٹی سی ایک اسکول منی سائز تھیسورس ڈکشنری ہوتی ہے. تو اسی طرح شوق آتا رہا. تو وین آئی گاٹ 16 ایئر اولڈ تو تب میں پڑھتے پڑھتے نا میں نے دیکھا کہ PIA کی ایک میگزین تھی, اس میں ایک آرٹیکل تھا اور رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ میں فری لینس رائٹر ہوں. تو میں نے کہا یہ جو رائٹر اس نے اپنے نام کے ساتھ فری لینس کیا لکھا ہوا ہے. تو اس زمانے میں میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا, آئی واز ویری ینگ, مجھے الاؤڈ نہیں تھا. تو میری امی کے فون میں میں نے گوگل پہ سرچ کیا فری لینس, تو اس سے ای لینس کی ویب سائٹ آئی, elance.com. اس زمانے میں ہوتی تھی, آج سے 10-11 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو اس پہ میں نے فرسٹ ٹائم ویسے ہی شو کیا, میں نے لکھ دیا اپنا پروفائل کہ آئی ایم اے رائٹر, اور یہ وہ ایج وغیرہ اس پہ اوبیسلی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. تو کلائنٹ مجھے مل گیا, آسٹریلین کلائنٹ, کوئی مجھے لگے تھے کوئی 10-20 دن. اس ٹائم اتنا کمپٹیشن نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ. پاکستان سے صرف 10-15 فری لینسرس تھے, کوئی مینٹورس, کوئی کورسز نہیں تھے. بٹ اس کے بعد کیا ہوا کہ میری جو فرسٹ ٹائم ارننگ تھی وہ 7 آورس میں $77 تھی. وہاں سے میرا جو ہے نا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. میں نے کہا امی یہ تو میں نے مطلب کما لیے ہیں, بٹ میرا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا. تو میں نے پھر اپنی امی کا پاکستانی بینک اکاؤنٹ اٹیچ کیا تھا. اوکے, زبردست. انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی جرنی رہی. اچھا, آپ نے جب سٹارٹ کیا تو اس ٹائم جیسے کہ آپ نے خود بھی بتا دیا کمپٹیشن بہت زیادہ کم تھا. اب ڈیفینیٹلی آپ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ کے سراؤنڈنگ والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا جو ہے وہ کون میں کر سکتا ہوں یا مجھے بھی اس میں آنا ہے. تو بیسیکلی آپ کیا پن پوائنٹس کرتی ہیں, 2 سے 3 پوائنٹس جو کہ آپ کے اندر ہونے چاہیے, جو کہ ایک اچھے سیلز کاپی رائٹر کی مین ریکوائرمنٹ ہے؟ میں کانٹینٹ رائٹنگ سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا, سمپل آرٹیکل رائٹنگ, بلاگ رائٹنگ, اپنی تھاٹس وغیرہ لکھنا
کیونکہ ایک شوق تھا رائٹنگ کا, شوق بھی تھا, تب پیسوں کا نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ میں پروفیشنلی جب میں نے کہا کہ اب یہ میں ارننگ کر سکتی ہوں ایز اے ٹین ایجر, تو مجھے شوق آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا اب میں نے نا ڈفرینٹ آرٹیکلس لکھنے ہیں. پھر میں نے سرچ کیا تو SEO بیسڈ جو کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے اس میں آئی. آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنے آپ کو ٹرانزیشن کیا, کیونکہ سائیکالوجی میں بہت زیادہ آئی ہیڈ اے ویری ڈیپ انٹرسٹ ان ہیومن سائیکالوجی اینڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسٹف. تو وہ بھی میں نے آہستہ آہستہ آئی گارنرڈ آل دا نالج پرٹیننگ ٹو دوز فیلڈس. اور جب ان ڈومینس پہ مجھے عبور حاصل ہوا اینڈ تھوڑا ایکسپرٹیز آیا سائیکالوجی اسپیشلی, تو وہ کاپی رائٹنگ میں تبدیل ہو گیا, سیلس کاپی رائٹنگ. فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ کی ڈسکرپشن ہے, آپ زہر کی بوتل کو بھی ایسے ورڈز یوز کر کے آپ اس کو آپ اتنا پیارا کر کے شو کرا سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں میسج کو کہ وہ لوگ خریدنے کو مجبور ہو جائیں. آپ کے ایسے ورڈز ہوں کنونسنگ, پرسویسو, کہ لوگ آپ کی بات مانیں. کاپی رائٹنگ یہ ہے, وہ والی لائنز جو ہے وہ کاپی رائٹنگ میں بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ای میلز بھی ہیں, پھر یہ سیلس کاپی رائٹنگ میں یہ پروڈکٹ کی ڈسکرپشنز ہیں, ایون آپ کا برانڈ ہے, آپ کی ایجنسی کی ویب سائٹ ہے, وہ کاپی رائٹنگ ہے. اوکے, اس میں ہم کاپی نہیں کچھ کرتے. ہاں, لینگویج کتنے امپورٹنٹ رول رکھے گی, اس کا لیول آف کمیونیکیشن یا اس کی انگلش کی گرپ کتنی ہونی چاہیے؟ لینگویج کی میں مطلب سوری ٹو ڈس اپوائنٹ بٹ یو نیڈ ٹو لیول اپ. آپ کی اگر بیسک انگلش گرامر یا پنکچویشن یا ووکیبلری میں بہت زیادہ ایشوز ہیں تو اٹس ناٹ ایزی فار یو ٹو ٹرانزیشن انٹو کاپی رائٹنگ. کچھ لوگ ڈائریکٹ کاپی رائٹر بننا چاہتے ہیں. میں ان کو یہ کہتی ہوں, ایڈوائس دیتی ہوں, پہلے کانٹینٹ رائٹنگ سے اسٹارٹ کریں. بیسک آپ کو لکھنا آنا چاہیے, ایون نیوز لکھنی آنی چاہیے. میں نے وہ بھی ٹرائی کی ہے, حالانکہ کافی ڈرائی ہوتا ہے. اور ایکیڈیمک رائٹنگ تو ہر کوئی کرتا ہے, یونیورسٹی اسائنمنٹس وغیرہ, بٹ سیلس کاپی رائٹنگ میں کریٹیوٹی آتی ہے. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, ریسرچ کرنے کی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور نئی چیزیں سیکھنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے. ہم ایز اے رائٹر ہم سب کچھ بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ہم ہیرو بھی بن جاتے ہیں, ہم ویلن بھی بن جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہے کہ بالکل بن تو جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ سننے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بتا دیا کہ بیسیکلی کاپی رائٹنگ ہوتی کیا ہے, سیلس کاپی رائٹنگ کیا ہوتی ہے, اور آپ نے کیسے 2 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچنا ہے اگر, تو اس میں کیسے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے آپ نے. اب پروسیس کیا ہونا چاہیے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے ایک بگنر کا کہ جو کہ کاپی رائٹنگ میں آنا چاہتا ہے؟ بگنر کا فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ پہلے تو وہ کانٹینٹ رائٹنگ کو ایکسپلور کرے کہ وہ کیا لکھ سکتا ہے. فار ایگزامپل اپنے کسی فیوریٹ ٹاپک پہ آپ کچھ لکھ لیں, کوئی ایک پیراگراف سے اسٹارٹ کریں, بیبی اسٹیپس لیں. آپ بہت زیادہ جلدی بہت بڑے بڑے آرٹیکلس نہ سوچیں. ایون ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ کافی لوگ وہ بھی کرتے ہیں, میں نے وہ بھی کیا تھا. وہ ہوتا ہے 2-3 ہزار ورڈ کاؤنٹ. آپ اسٹارٹ کریں کوئی 200-300 لفظوں سے, ایک پیراگراف ڈیلی لکھیں. فار ایگزامپل آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں, اس کو اپنے ورڈز میں لکھنا شروع کریں, تو آپ کی ایز اے رائٹر ایبلٹی بڑھے گی. اور ایون ڈفرینٹ بکس پڑھیں گے, آپ کی ووکیبلری انکریز ہوگی. لیکن کاپی رائٹنگ میں سب سے زیادہ مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اٹریکٹ کرنی ہے اٹینشن اپنے ریڈر کی پہلی لائن سے. پہلی لائن میٹر کرتی ہے. اگر پہلی آپ کی لکیر صحیح نہیں ہے تو آپ نے اٹینشن نہیں گریب کی. وہ اگلا انسان جو آپ کا ایڈ یا آپ کا جو بھی آپ نے کاپی رائٹنگ لکھی ہوئی ہے, پروڈکٹ کی ڈسکرپشن ہو سکتی ہے, انسان کی ڈسکرپشن ہو سکتی ہے, تو نو بڈی وڈ لو ٹو ریڈ دیٹ. تو ہم زیادہ فیچرس کے بجائے بینیفٹس پہ فوکس کرتے ہیں کاپی رائٹنگ میں. کانٹینٹ سمپل جو کانٹینٹ رائٹنگ اس میں ہم صرف لکھتے ہیں بھائی اچھا یہ شرٹ ہے, یہ کالے رنگ کی ہے, بس. ہم یہ نہیں بتاتے کہ اب یہ پہن کے بڑے سلم لگیں گے, آپ کی تعریف ہوگی لوگوں میں, یا آپ کے بارے میں یونیک کیا ہے, یہ چیز بھی ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ بلاگ رائٹنگ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیے بلاگ رائٹنگ کر رہے ہوں گے. اگر ہم اس کو کلائنٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں, بیسیکلی آپ کو کلائنٹ کو اپنا کام پروو کرنے کے لیے کیا وہ بلاگ دکھانا ہوگا تبھی وہ آپ کو کام دے گا, یا کوئی اور پروسیس ہے آپ کے مائنڈ میں؟ اچھا, آپ کو نا سیمپلز بنانے پڑتے ہیں. ایک تو آپ فری ٹائم میں آپ ڈفرینٹ چیزوں پہ آپ لکھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. ایون نیوز پیپر کے آپ آرٹیکلس دیکھیں اور آپ کوشش کریں آپ اسی طرح کے اسٹائل میں لکھ سکتے ہیں. ٹرائی کرنے میں حرج نہیں, یو نیور نو, آپ اس میں شاید اچھے ہوں. سیلس کاپی رائٹنگ میں آپ کو کوئی پروڈکٹ پسند آیا اور آپ اس کو لے رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی کریم ہو سکتی ہے, کوئی مسکیرا ہو سکتا ہے, کچھ بھی, تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اس کا ایڈ کیسا ہے. اور کاپی رائٹنگ میں بھی ایک شارٹ فارم ہوتی ہے, ایک لانگ فارم ہوتی ہے. شارٹ سے آپ اسٹارٹ کر, شارٹ پہ سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, بیکاز آپ نے 2-3 لائنس میں یا 2-3 لفظوں میں آپ نے اٹینشن گریب کرنی ہے. آپ بڑے بڑے برانڈس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں,
آپ ایون کسٹمرز کے انٹرویوز لے سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات بتا دوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیمپل نہیں ہے, یا ہمیں پہلا کلائنٹ ملا اس نے پیسے نہیں دیے, اس نے کہا آپ بگنر ہو, اس نے دیے ہی نہیں, ابھی کو تھوڑے دیے. تو میں ان کو کہتی ہوں ڈونٹ بی ڈس ہارٹنڈ, جو آپ نے لکھا ہے نا وہ آپ کا سیمپل بن گیا, وہ کل کو آپ کا فیوچر ایسٹ ہے, کل کو اگلے کلائنٹس کے لیے کام آئے گا. اچھا, اب آپ لنکڈ ان, فائیور, فیس بک گروپس کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ میں بگنر رائٹرس کو تو کہتی ہوں کہ وہ ہر جگہ سے سٹارٹ کریں اگر تو وہ کر سکتے ہیں. فائیور اپ ورک تو ہر فری لینسر کا فرسٹ سیڑھی ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے. لیکن آئی تھنک کہ آپ کو سوشل میڈیا پریزنس بہت ضروری ہے. آپ کی کوئی بھی اسکل ہو, آپ رائٹر ہیں, مارکیٹر ہیں, کچھ بھی, آپ اگر یونیک ہیں اپنی چیز میں اور آپ ایکسپرٹ ہیں تو لوگ آپ کو خود جو کہ آپ کے پاس آئیں گے. ان باؤنڈ اسے کہتے ہیں کلائنٹس, لیڈس, جو کہ میرے ساتھ اب یہ ہوتا ہے. اب مجھے چیز نہیں کرنا پڑتا کہ بھائی آپ مجھے کام دیں. اوکے, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بتائیں $5,000 کا ٹارگیٹ کتنے دن میں اچیو ہو سکتا ہے, کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے کافی ڈرل چاہیے, جو سیدھی بات ہے. مجھے تو کافی سال لگے ہیں اتنے زیادہ کمانے میں, اور اس میں آپ کو فرسٹ آف آل کہ آپ کو پریکٹس چاہیے. آپ کا کوئی بھی اسکل ہے, آپ پریکٹس کے بغیر آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, مطلب ایک اگر ٹائم فریم دوں تو آپ کو 10,000 آورس کم از کم ایک رائٹنگ پہ لگانے چاہیے. لکھنے سے آپ رائٹر بنتے ہیں. اگر آپ ڈیلی کچھ لکھ نہیں رہے یا پڑھ نہیں رہے تو آپ رائٹر نہیں ہیں. ایگزیکٹلی جی, انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہی رول اپلائی ہوگا کہ 10,000 پلس آورس چاہیے آپ کو اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے. ہر چیز ایفرٹ مانگتی ہے. اور تھینک یو ویری مچ زینب, آپ نے میری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا اور ان کو موٹیویٹ کیا اور پروسیس سمجھانے کی کوشش کی کہ سیلز کاپی رائٹنگ پہ کیسے روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے کچھ اچیو کر سکتے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ اینڈ سیف ڈے.